الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائیوں، سب سے پہلے ہم آپ عقیدت و محبت کے دریا میں غوطزن ہو کر اپنی لو کو، اپنی توجہ کو آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، شہنشاہ اخیار، شافع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئندہ جب بھی جلسہ رکھنا، خواتین کے لیے ایک پردے کا اہتمام کرنا، خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس طرح بے پردگی کے ساتھ اگر دینی جلسہ کرو گے تو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا، چونکہ مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے۔ آج کل پیر صاحبوں نے عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی کرنا شروع کیا اور مستی سے پیر دبواتے ہیں عورتوں سے، اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ایسے پہنچے پیر لوگ تو آتے ہی ہوں گے آپ کے گاؤں میں، ارے بولو بھائی، اللہ کرے نہ آئے، لیکن آس پاس کے گاؤں میں تو آتے ہی ہوں گے، اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کا پورا علاقہ پاک ہو۔ اب یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ مجاوروں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ لوگوں کو نماز روزے سے فارغ کر کے محبت اہل بیت کا نام لے کر اور طرح طرح کی بدعات ان کے اندر پیدا کر دی گئی۔ میں نے جو حدیث بخاری کی پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو سینے سے نکال لے گا، یعنی رات میں عالم سو رہا ہے، صبح جاہل اٹھے گا، رات میں 30 پاروں کا حافظ ہے، صبح اٹھے گا تو قرآن بھول گیا، ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے قریب سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بقبض العلماء قیامت سے قریب علماء کو اٹھا لے گا۔ آج بڑے بڑے عالم ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں،
روزانہ کسی نہ کسی عالم کے انتقال کی خبر ملتی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی عالم بچے گا نہیں پھر کیا ہوگا؟ تو پھر عالم جیسا دکھنے والے ڈپلیکیٹ مال، چائنیز پروڈکٹ دکھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھو سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ ایک مکہ مار دو اس کی حقیقت کھلے گی کتنا اس کے اندر دم ہے۔ تو میرے آقا فرماتے قیامت کے قریب عالم جیسا دکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے، حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جخال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیر بنائیں گے، امیر بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ یہ وہی دور ہے کہ جب جاہل لوگ بڑے بڑے عمامے پہن کر، جبے قبے، تسبیح کی مالا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی اور مریدوں کا قافلہ لے کر چل رہے ہیں، تعزیہ شریف نکل رہا ہے، مزار پہ عرس پاک ہو رہا ہے، اور عرس پاک میں قوالی کا جنگی مقابلہ ہو رہا ہے، سندل بنڈل چادر گاگر عرسوں کے اندر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں عرس سے منع نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ شریعت کے دائرے میں عرس کرو گے آپ کو اجازت ہے، شریعت کے دائرے میں آپ ایصال ثواب کرو گے اجازت ہے، شریعت کے دائرے میں ماہ محرم آپ گزارو گے اجازت ہے، لیکن اس میں جو نیا نیا گھسیڑ رہے ہو آپ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا اے نظام پور کے سنی جنتی مسلمانوں، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، دور و دراز بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنوں، ذرا ایمانداری سے بتانا کہ کرب و بلا کے میدان میں سیدہ کے لال نے، علی کے لخت جگر نے جو 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر اس امت کی بقا کے لیے، دین مبین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا، تو اس وقت ان کے صاحبزادے گرامی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے، اور امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کئی سال وہ زندہ رہے، ایمانداری سے بتاؤ امام زین العابدین کو امام حسین کا غم زیادہ تھا یا تمہیں زیادہ ہے؟ تمہارے منہ سل کیوں گئے؟ تمہاری زبانیں چلتی کیوں نہیں ہے؟ کل خدا کے حضور کیا جواب دو گے جب تم امام حسین کی شہادت کا مذاق بناتے ہو؟ سیدہ کے لال نے اپنے گھر کے 6 ماہ کے بچے کو راہ خدا میں قربان کر دیا تاکہ مسلمان دین پر عمل کرے، لیکن افسوس امام حسین کی شہادت کا مذاق بنایا گیا، ان کی شہادت کا مذاق بنایا گیا ہے۔ 10ویں محرم کو جیسے اہل ہنود اپنے ہی ہاتھ سے تراش کے بتوں کو 10 دن رکھ کے پھر اسے آخری دن وسرجن کرتے ہیں، ٹھیک بیائن ہی اسی انداز میں مسلمان تعزیہ بناتا ہے۔ ارے اس تعزیہ کا امام حسین کی قربانی سے کیا لینا دینا ہے؟ تم نے دین کا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ تعزیہ امام حسین کے غم کی نشانی ہے تو مجھے بتاؤ امام زین العابدین سے زیادہ غم کس کو تھا؟ کیا جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد جب 10ویں محرم آئی دوسرے سال، امام زین العابدین نے تعزیہ نکالا؟ اس کے بعد جتنی بار 10ویں محرم ان کی زندگی میں آئی، کیا انہوں نے 10ویں محرم کو تعزیہ نکالا، علم نکالا، پنجے نکالے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو ان کی اولاد سے بڑھ کر تم چاہتے ہو؟ گجرات میں آ کے نقلی سید بن کر قوم کی عقیدت سے کھیلتے ہو، آلے سید، پالے سید، سالے سید، سید کی قسمیں نکال دی، ہمارے جیجا سید تو ہم بھی سید، سیدوں نے پالا تو ہم بھی سید، اور جب دیکھا گجرات میں سید بولنے سے ہاتھ پیر خوب چومتے ہیں تو لوگ یہاں آ کر سید بننے لگے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم کو لینے کے لیے چھوٹی سی گاڑی، کیونکہ مولوی ہے، اور جب پیر صاحب آئیں گے تو ایک لائن سے گاڑی کھڑی رہے ہے۔ بتاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اچھے سے سن لو، میں جملہ دے رہا ہوں ریکارڈ کر لو، عالم جو سید نہ ہو، عالم جو سید نہ ہو، وہ سید غیر عالم، یعنی ایسا سید جو عالم نہ ہو، اس سے عالم افضل ہے۔ ایسا سید جو عالم نہ ہو اس سے عالم غیر سید افضل ہے۔ کہاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟
आज एक आलिम को लेने भेजते हो तो छोटी गाड़ियां, आलिम को ठहराना हो तो एक तंग कमरे के अंदर, और पीर साहब को मस्ती के साथ रखते हो। सोचते हो कयामत के मैदान में पीर साहब कहीं से धमकेंगे और जन्नत का दरवाजा तोड़कर सारे नशेड़ियों, गंजेड़ियों और गांजा पीने वालों को जन्नत में डालेंगे। पीर साहब के बाप की जन्नत नहीं है। पीर साहब की जब ठुकाई होगी तब तुम्हें पता चलेगा। अरे बाप रे बाप। खुजली का पेशेंट देखा है कभी? खुजाते टाइम कितना मजा आता है, मस्ती से खुजाता है। सामने कलेक्टर साहब खड़े हैं, एसपी डीएसपी साहब खड़े हैं, अरे कोई भी खड़ा रहे तो बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे बेटी की बारात आ रही है। और जब खून निकलता है तो बारात वापस जा रही है। तो कल कयामत के मैदान में जब पीर साहब ठोके जाएंगे, ये मैं जाली पीरों की बात कर रहा हूं। अब मैं कहता किसको हूं, लोग भिड़ाते किधर ले जाके। मैं उन सादाते किराम की जो मसलके आला हजरत पे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनकी जूतियां भी हमारे सरों का ताज है। बेशक बेशक, चाहे वो मसौली के सादात हों या कालफी के या मारेरा के या किसी भी बड़ी खानका के। अब एक जाहिलों, अगर मैं जाहिल पीरों को कहूं तो तुम ले जाके दूसरे पीर को क्यों भिड़ा देते हो? अहमदाबाद में मैंने तकरीर की तो लोग इतने बड़े अल्लामा है, बोले नहीं फलाने को कहा। मेरी बात का माना मुतय्यन करने वाला तू कौन है बे गदहुल्लजी? तुमको इतना इख्तियार दे दिया मैंने, मुझसे पूछो मैं किसको कह रहा हूं। मैं जितना रद्द करता हूं ये नमाज रोजे से दूर, औरतों के साथ कव्वाली करने वाले, मज़ारों पे धमाल डालने वाले पीरों का रद्द करता हूं, जिन्होंने दीन का मजाक बनाया हुआ है। अहले बैत का नाम लेकर सुन्नियत का मजाक कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, 10वीं मुहर्रम के बाद 10वीं मुहर्रम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी में कई बार आई, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा गम कायनात में किसी को भी आका हुसैन का नहीं था। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 10वीं मुहर्रम को ऐसे कुछ नहीं किया। उनके साहिबजादे इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम उन्हीं से दिखा दो, उन्हीं से ये चीजें दिखा दो। उनके साहिबजादे इमाम जाफर as-सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे ये चीजें दिखा दो। उनके साहिबजादे इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे ये चीजें दिखा दो। उनके साहिबजादे इमाम अली रिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे ये चीजें दिखा दो। असल में जब मुसलमान इस्लाम बढ़ने लगा, मक्के से मदीने में फूलने लगा, वहां से हबशा तक पहुंचा, अफ्रीका के जंगलात तक पहुंचा, कैसरो किसरा तक पहुंचा, इस्लाम हिंदुस्तान तक पहुंचा। वो यहूदी जो आज इजराइल में छोटी सी तादाद में है, ये कल भी इस्लाम के दुश्मन थे, आज भी इस्लाम के दुश्मन है, और खुदा की कसम ये कयामत तक मुसलमानों के दुश्मन रहेंगे। इन्होंने सोचा इस्लाम को फोड़ा कैसे जाए, तोड़ा कैसे जाए। एक यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा नाम का यमन से मदीना जाता है, इस्लाम कबूल करता है। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अली के बारे में ऐसे ऐसे दावे करता है जिसका इनकार खुद हजरत अली कर रहे हैं। हजरत अली को के बारे में मासूम का अकीदा रखता है, उनके हक में वही उतरती है, ये अकीदा लोगों को देता है। यहां तक कि हजरत अली के खुदा होने का दावा करता है। वही अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी की औलाद है ये शिया, और वहाबी देवबंदी हमारे बीच में आकर तबलीग करते हैं। लेकिन शियों का काम कितना आसान है, अपने घरों में बैठे हैं, उनका काम ये पीर फकीर कर रहे हैं, ये दरगाहों के मुजावर कर रहे हैं। आज अजमेर शरीफ में अक्सरियत मुजावरों की शिया हो चुकी है। सैयद अली मीरा दाता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के मुजावर अक्सरियत में शिया हो चुके। वहाबी देवबंदी गुस्ताख बनकर सामने आए, और ये अहले बैत के चाहने वाले बनकर सामने आ रहे। कब समझोगे, आंखें कब खुलेंगी तुम्हारी, कब सही दीन को पहचानोगे?
رب کعبہ کی قسم مسلک اعلی حضرت یہ وہ سچا دین ہے جو ہم سے لے کر جناب رسول کریم تک متصل ہے، ملا ہوا ہے۔ قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں اگر کوئی مسلک ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور یہ جو پیر فقیر محبت اہل بیت کے نام پر اٹھے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ شیعوں کے دلال ہیں، یہ ایرانی چائے والے ہیں، یہ ایران کے ریال پہ رال ٹپکانے والے حرام خور نفس پرست لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے بہکاوے میں نہ آئے، محرم میں تعزیہ داری نہ کریں، طرح طرح کی بدعات نہ کریں، گھر میں 10 بیوی کی کہانی، سگٹ اماں کی کہانی، 16 سیدوں کا روزہ اور طرح طرح کی محرم میں بدعات، فلاں گوشت نہ بنانا، بیوی سے ملاقات نہ کرنا۔ کیا ہے بھئی؟ کوئی نیا دین ہے تمہارے گاؤں میں؟ ایک دین ہے میڈ ان مکہ، میڈ ان مدینہ۔ وہ دین جب انڈیا میں بزرگان دین لے کر آئے، میرے غریب نواز لے کر آئے، حرام خور کہتے ہم اجمیر جانے سے منع کرتے، نہیں زیادہ جاؤ۔ لیکن یہ جتنے مجاور ہیں، کالے پیلے ہرے نیلے، 2.5 دن کے جھوپڑے پر بیٹھ کے سٹا مارنے والے گنجیڑی، گانجا پی پی کے جن حرام خوروں کی آنکھیں لال ہو گئی، اب مرید کہتا معرفت کا نشہ، معرفت۔ اتنا مولوی چلا رہا، پسینہ نکل رہا، یہ نہیں کہ آ کے 100 روپیہ حضرت کو نذرانہ دے۔ ابھی قوال صاحب ہوتے تو دنادن ایسے لٹاتا میرا سنی، خود بھی جھومتا قوالی۔ بتا کیسے بے شرم لوگ ہیں یار، اتنا کھول کھول کے بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ۔ ارے بآواز بلند درود تو پڑھ لو اللہ کے بندوں۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں معرفت کا نشہ ہے، یہ معرفت کا نہیں، یہ گانجا شریف کا نشہ ہے۔ میں کرناٹک پہنچا، ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے ہمارے پیر بڑے با کرامت ہیں، بہت کرامت والے۔ میں نے کہا کیا کرامت ہے تیرے پیر کی؟ بولے میرے پیر ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی جاتے ہیں، اتنے بڑے با کرامت ہیں۔ اب بتاؤ جو ایک بیٹھک میں گانجا 20 کلو پی جائے وہ با کرامت ہے کہ با حجامت ہے؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ ارے ایک معمولی موبائل لینے جاتے ہو، سیلولر فون، تو 50 دکان میں انکوائری کرتے ہو، برانڈ دیکھتے ہو، اس کے فیچرز دیکھتے ہو، لیکن جب پیر کی باری آتی ہو تو خالی امامہ، جبہ، قبہ اور رنگ برنگی کپڑے، ہرے پیلے نیلے، دھاگے واگے اور دنیا بھر کی تسبیح وزبی، سمجھے پیر صاحب بہت پہنچیلے ہیں۔ خدا کی قسم یہ پہنچیلا پیر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی تقلید کا پٹا تمہارے گلے میں بھی ہے، میرے گلے میں بھی ہے، جن کی تقلید کا پٹا میرے میرا داتار کے گلے میں بھی ہے، سیدنا رزق اللہ شاہ کے گلے میں بھی ہے، جن کی تقلید کا پٹا خواجہ خواجگاہ معین بے کساں شہنشاہ ہندوستان میرے خواجہ غریب نواز کے گلے میں بھی ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا بغداد میں کہ ایک بہت بڑے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا چلو حضرت زیارت کرنے، تو حضرت نے کہا اچھی بات ہے، جب اتنے بڑے ولی اللہ ہیں تو چلتے ہیں زیارت کرنے۔ پوچھے رکے کہاں ہیں؟ بولے مسجد میں رکے ہوئے ہیں۔ امام اعظم گئے، مسجد کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا وہ ذرا فارغ ہونے کے لیے کھیت الخلا گئے ہوئے ہیں۔ دیہات میں بیت الخلا نہیں ہوتا ہے نا، تو کہا وہ ذرا باہر فارغ ہونے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں، ابھی تشریف لائیں گے۔ تو امام اعظم وہیں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں۔ تم کیا دیکھتے ہو ولی میں؟ امام اعظم نے کیا دیکھا وہ دیکھو۔ وہ امام اعظم جس نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ امام اعظم جس نے ایک پیر میں کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم کعبے میں پڑھا، وہ امام اعظم جس نے رسول اللہ کے روضہ انور پہ کہا اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو، جواب آتا ہے اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو۔ اللہ اللہ، جسے اللہ و رسول نے اس امت کا امام بنایا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کعبے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، آخری حج 55
55 حج ادا فرمائے امام اعظم نے، 55 حج اور 72 صحابہ کی زیارت کی امام اعظم نے۔ وہ امام اعظم جو امام جعفر صادق کے صحبت یافتہ ہیں، امام باقر سے جن کی ملاقات ہے اور امام موسیٰ کاظم نے جن کو دیکھ کر پہچان لیا، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ امام اعظم کعبے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جیسا تیری عبادت کا حق تھا ابو حنیفہ ادا نہ کر سکا، میرے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ آواز آتی ہے غیب سے، ابو حنیفہ ہم نے تیری اور قیامت تک تیرے مذہب پہ چلنے والوں کی بخشش کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب سنتے ہیں کہ بغداد میں کوئی پیر آیا، ملنے کے لیے گئے، مسجد سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ پیر صاحب باہر گئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد پیر صاحب آئے، مسجد میں چلے گئے، امام اعظم فرماتے ہیں واپس چلو۔ لوگوں نے کہا حضور پیر صاحب سے ملنا نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم، اس نے مسجد میں الٹا پیر رکھا ہے جبکہ مسجد میں سیدھا پیر رکھا جاتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، جس امام کی تقلید کرتے ہو کم سے کم اس کو تو دیکھو کہ وہ پیر اور ولی کو کیسے پہچان رہا ہے۔ صرف مسجد میں پیر رکھنے کی بنیاد پر آج تم اپنی ماں بہن بیٹیاں ان حرام خور سانڈوں کے سامنے لے جاتے ہو، بابا اولاد کے لیے دعا کر دو، بابا فلاں کے لیے دعا کر دو۔ ارے یہ اتنا بڑا ولی ہوتا تو تم سے بھیک لے لے کے بنگلہ نہیں بناتا، فورن میں اس کے بچے نہیں پڑھتے، یہ مرسیڈیز اور BMW میں تمہاری بھیک سے نہیں چلتا۔ جو پوری زندگی تمہاری بھیک کھاتا ہے، تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، غریب رکشہ والا رکشہ پہ لکھتا ہے میرے پیر کی نظر، آئے ہائے۔ اور جب پوچھو کیا حال ہے، پیر صاحب کا کرم ہے، کیوں اللہ کا کرم نہیں ہے؟ ارے اللہ والوں سے محبت، لیکن پہلے زبان پہ اللہ کا نام آنا چاہیے۔ میں میرے بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت سچی واقعہ۔ ہمارے استاذ بدر ملت رحمت اللہ علیہ اور ہمارا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے سائیکل سے، تو سائیکل سے جا رہے تھے تو لڑکا سائیکل سے گر گیا، تو گر کے کہا یا غوث المدد۔ تو حضرت نے فرمایا تم سائیکل سے گرے، تم نے دعا نہیں پڑھی تھی سائیکل کی؟ کہا حضرت سائیکل پہ بیٹھنے سے پہلے میں نے کہا تھا یا غوث المدد یا خواجہ المدد۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ بزرگان دین سائیکل پہ بیٹھتے وقت کیا کرتے تھے؟ سواری پہ بیٹھتے وقت کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے نا۔ تو جو دعا یہ لوگ پڑھتے تھے وہ دعا آپ پڑھو۔ یا غوث کے نعرے کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہ تمہاری زبانوں سے اللہ کا نام ہی چلا جائے، جب بھی پوچھے پیر کا کرم، پیر کی نظر، پیر صاحب کی مہربانی، پیر پیر پیر۔ ارے پگلو، سب سے بڑا پیر کائنات میں میرا آقا ہے، میرے آقا رات بھر نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ کے پیر سوج گئے ہیں، آپ آرام کر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو فرمانا پڑ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو جاگیے لیکن تھوڑا، رات کو جاگیے لیکن تھوڑا۔ رات بھر عبادت کر کے میرے آقا اپنے رب کو منا رہے ہیں اور تم ایسے مشٹنڈے اور سانڈے پیروں کا نام لکھتے ہو۔ اپنے رکشہ پہ لکھتا ہے پیر کا کرم، بیل گاڑی پہ لکھتا پیر کی نظر، گھر پہ لکھتا پیر صاحب کا کرم۔ کبھی پیر نے لکھا اپنے بنگلے پہ مریدوں کی بھیک، اپنے BMW پہ پیر نے کبھی لکھا مریدوں کا نذرانہ نہیں۔ اور یہ پیر جو پوری زندگی تیرے دینے سے اس کا کام چل رہا، جیسے ہی یہ مر گیا پھر دنادن چادر گاگر سندل بنڈل اور سے پاک اور اسی سے مانگا جا رہا ہے۔ ابے جو پوری زندگی تیرے دینے سے کھاتا تھا، مرنے کے بعد وہ تجھے کیا دے گا؟ اس کو تو خود اندر کوٹا جا رہا ہے، ذرا کھول کے دیکھو اندر۔
صحیح بات اب تو کس کی بھی مزار بن رہی ہے. برا بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں. صحیح بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں. اچھا سوال جواب کا سیشن ہے, گھبراؤ مت. اب میں ایسے ڈرتا ورتا نہیں ہوں, پوری دنیا میں الحمدللہ ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر تقریر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دشمن ایسی سازشیں کرتے ہیں میرے ساتھ کہ میں اسٹیج پہ بتا نہیں سکتا. لیکن ملک خدا تنگ نیست, پائے مورا لنگ نیست. خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے, میرا پیر لنگڑا نہیں. کیا بات ہے, واہ. امام ابو عاصم کوفی سفر پہ جا رہے تھے تو ان کی بیوی نے, انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تیرے لیے کتنا رزق چھوڑ کر جاؤں؟ تو ان کی بیوی کا جواب ہے, کہتی ہے جتنا دن آپ کو پتا ہو میں زندہ رہوں گی. امام ابو عاصم کوفی نے کہا تیری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے میرا رزق بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تشریف لے جایا, تشریف لے گئے. پڑوس کی ایک عورت کچھ دن بعد خیریت پوچھنے آئی, خیریت تو ہے؟ عاصم چلے گئے, گھر میں سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ تو جواب سنیے, کہتی ہے جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا, جو دینے والا تھا وہ موجود ہے. یہ اللہ والیاں ہیں, یہ ان کا یقین. سبحان اللہ, واہ. یہ حقیقت میں بزرگان دین ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو کچلا ہے, اور عشق الہی کے بھٹی میں لوگ کندن بن گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دفنانے کے بعد برسوں تک جن کا کفن تک میلا نہیں ہوتا. ایک مٹی میں آپ 10 کلو لکڑی ڈالیں, 1 سال کے بعد نکالیے, ایمانداری سے بتاؤ وہ 10 ہی کلو کی رہے گی؟ شاید ملیں گی بھی نہیں آپ کو, یا کچھ گرام کی رہیں گی. اور 10 کلو کوئلہ آپ مٹی میں ڈالیں, 10 سال 20 سال 100 سال کے بعد نکالیں, وہ کوئلہ آپ کو اتنا ہی ملے گا. یہ لوگ جنہوں نے عشق الہی کی بھٹی میں اپنے وجود کو جلا کر کوئلہ بنا دیا, اب زمین کی مٹی ان کے وجود کو نہیں کھاتی. یہ اللہ والے ہیں غریب نواز, یہ ہے مخدوم ماہمی, یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, یہ ہے بڑے بڑے بزرگان دین. اور آج کل کے جتنے مستنڈے شریعت بیزار حرام خور پیر ہے, محبت اہل بیت کے نام پر گنپتی کا لنگر بھی کھاتے ہیں, کافروں سے بھی اتحاد ہے, مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میرے صحابہ کو گالی دی جائے ایسے لوگوں پہ لعنت کر کے اٹھ جاؤ. امیر معاویہ کون ہے جن کی سگی بہن میرے آقا کے نکاح میں ہے؟ امیر معاویہ پوری امت کے ماموں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امیر معاویہ وہ ہیں کہ جب حضور پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو اس قرآن کو لکھنے والے امیر معاویہ ہیں, کاتب وحی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جن کو حضرت عثمان, حضرت عمر فاروق نے شام کا گورنر بنایا, جن کو حضرت عثمان غنی نے بھی گورنر باقی رکھا, اور جنہیں خلافت امام حسن پاک نے عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ لونڈے اوباش قسم کے گانجا پھونکنے والے, اور ان کا ایک نارنگی پیر ہے, بمبئی میں ایک جگہ مناظرہ تھا, اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی نا یوٹیوب پہ آپ نے. ایک سنترا پیر بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ, اب اس کو معلوم ہی نہیں پالا کس سے پڑا ہے. سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شہر ببر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے مدینے شریف میں پوری گاڑی بھر کر دیوبندی وہابڑے لاہبڑے صحابڑے عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے ایک دم مکروہ تحریمی شکل لے کر, یہ جھاپک جھوا داڑا لے کر جب آئے تو ان کو نہیں چھوڑا میں نے. ان کی زمین پر مجھ سے کہتا یہاں دعا مت کیجئے, ادھر منہ کر کے دعا مت کیجئے, دعا کے لیے قبلہ شرط ہے. میں نے کہا اچھا دعا کے لیے قبلہ شرط ہے, 24 گھنٹے میں تو بہت دعا ہے, سنڈاس میں جانے آنے کی بھی دعا, بیوی کے پاس جانے کی بھی دعا, تو ہر دعا میں قبلے کی طرف منہ کرے تو منہ بند, منہ بند. تو جب میں وہاں نہیں ڈرا مدینے شریف میں, دیکھ لو نیٹ پہ مناظرہ پڑا ہوا, تو ایسے سنترے پیروں سے ڈروں گا میں. وہ سنترا اوپر بیٹھا ہوا, نیچے اللہ کی کتاب رکھی. میں نے کہا سب سے پہلے تو تم نیچے بیٹھو, تم کو یہی تمیز نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اوپر حدیث رکھنا بھی منع, حدیث پر فقہ کی کتاب رکھنا منع, فقہ کی کتاب پر منطق اور فلسفے کی کتاب رکھنا منع. تو پہلے پڑھ کا تو آؤ, لیکن یہ مریدوں کا حلوہ مانڈا ٹھوس ٹھوس کے کھانے والے پیر صاحبوں کو کیا پتا ہے علم کیا ہے. ہمارے سامنے بٹھا دو, سورہ فاتحہ پڑھوا دو, نانی مر جائیں گی ان پیروں.
میں انہی پیروں کو احمد آباد میں بھی کہہ رہا تھا، اب بے وقوف لوگوں نے اس کو بھیڑا دیا کسی اور بزرگ کی طرف. ایسی حماقت مت کرو یار. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم.